بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان کے لیے بند دروازے کھل گئے، اسٹیبلشمنٹ چاروں شانے چیت۔ جنرل عاصم نیک کا آپریشن کلین آف، شہباز شریف کا بوریا بستر گول، سعودی عرب اور یو اے ای کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور عطا کریں۔ ناظرین، سعودی عرب پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے اور ہمیشہ پاکستان کی معاشیت اور ہمارے فارن ریزرو کے اندر پیسے رکھوانے ہو، لیکن ہماری اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پر ہم نے احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے آزاد بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ فقیر اعظم ہے اور وہ بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں، آخری چند گھنٹے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آخری کوششیں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یو اے ای کا دورہ شروع ہو چکا ہے اور جنرل عاصم منیر کو یو اے ای میں ناظرین غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا ہے، جبکہ پچھلی دفعہ شہباز شریف جب دورے پر گئے تھے تو ایسا پروٹوکول ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ اب جس طرح کا پروٹوکول نے آرمی چیف کو دیا گیا ہے، لیکن اس سب کے اندر جو سب سے زیادہ جو خطرناک کوسچن سب کے ذہنوں میں ہے وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان کا ڈیفالٹ یقینی ہو چکا ہے، اسی لیے کچھ آخری کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے شہباز شریف یو اے ای کے ہنگامی دورے پر پہنچے ہیں، کیا یہ آخری کوششیں شروع ہو چکی ہیں، کیا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاکستان کی ناظرین حفاظت کرے اور اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے، پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ قوموں کی زندگیوں میں سخت مرحلے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سخت ترین مرحلہ ہے، اس سے پہلے جتنے مرحلے آئے وہ سخت مرحلے تھے، لیکن یہ مرحلہ سخت ترین مرحلہ ہے، جبکہ پاکستان کو پہلے مرحلے میں $8 ارب درکار اور پوری دنیا کی جانب سے اس میں بہت سے ممالک نے وعدہ کیا ہے، بہت سی تنظیمیں ہیں، اور جس طرح سے اسلامی ترقیاتی بینک نے $4 ارب کا وعدہ کیا ہے ناظرین، لیکن یہ ایک دم سے پاکستان کو نہیں ملنے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی فارن ریزرو وغیرہ کے لیے نہیں ہے، پاکستان کو اس سے کافی فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن یہ 3 سے 4 سال کا پروسیس ہوگا، ایسا نہیں کہ ایک دم سے سارے پیسے پاکستان کے پاس آ جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب کا آرمی چیف کا جو دورہ تھا وہ انتہائی اہم رہا، اور محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی سے پہلے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی جو کہ وزیر دفاع ہے، اور اس کے بعد چیف کے ساتھ ادھر کے انہوں نے دورے کیے۔ خانہ کعبہ روضہ رسول کا جو دروازہ ہے وہ آرمی چیف کے لیے خاص طور پر کھولا گیا، اور مدینہ منورہ کے قریب جو ونٹر کیمپ ہے جہاں پر ناظرین شہزادے سردیاں گزارتے ہیں وہاں پر آرمی چیف کو مدعو کیا گیا، اور خیمے میں ان کی بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی۔ اب اس کے بعد جو یو اے ای کا دورہ ہے اور آرمی چیف اور جو پریزیڈنٹ ہے یو اے ای کے محمد بن زید اور شیخ منصور بن زید اور شیخ تنون بن زید، انہوں نے آرمی چیف کا استقبال کیا، لیکن ناظرین یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے لیکن تمام صورتحال میں پاکستان کا جو ڈیفالٹ کا رسک ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ بھی پیش کی گئی تھی طاقتوروں کو جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ اور اللہ نہ کرے لیکن ہم نے حقیقت کا سامنا تو بہرحال ناظرین کرنا ہے، کیونکہ خطرے کو آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا، اور یہ کہ سب اچھا ہے لیکن کچھ تو برا ہو رہا ہے، اور جب تک اس کا ادراک نہیں ہوگا تب تک چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ چیز خراب ہونے والی ہے آپ پھر اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کیسے کوشش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلے سے آگاہی ضروری ہے۔ پاکستان نے یو اے ای کے بینکوں کو 1.2 بلین کچھ دن پہلے واپس کیا ہے، ہمارے فارن ریزرو جو ہے وہ سب سے نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور ان سب کی بہتری کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے۔ سعودی عرب سے تقریباً $3 ارب ملے گا۔ شبر زیدی ناظرین جو کہ پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس سے کتنا عرصہ پاکستان کو سہارا مل جائے گا، وہ چیف کی وجہ سب کچھ تو کر دیں گے لیکن معاملات کو درست تو کرنا پڑے گا، سب کچھ لائن پر لانا پڑے گا، اگرچہ کہ اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ ناظرین یہ بات کر چکے ہیں کہ دوست ممالک تب تک ہمیں پیسے نہیں پکڑائیں گے جب تک آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی، جبکہ ان کے ساتھ معاملات ہو نہیں پا رہے اور آپ کے وزیر اعظم کو ان کے منت ترلے جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ سیلاب کے نام پر ناظرین ہمیں جو فنڈ مل رہے ہیں یہ کوئی ہم پر پاکستان پر احسان نہیں کیا جا رہا دنیا بھر کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا بھر کی 0.5% کاربونیشن بھی نہیں کرتا، لیکن دنیا بھر کی جو کلائمیٹ چینج ہے جو ان کی کام ہے ان کی وجہ سے پاکستان متاثر ہوا ہے۔ اس میں بہت سے ناظرین عالمی ریسرچ کے جو ادارے ہیں وہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کو امداد نہیں بلکہ ان کو جرمانہ دینا چاہیے۔ مغربی ممالک خود تو ترقی کر رہے ہیں لیکن کلائمیٹ کو تباہ کر اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے، لیکن یہ معاملات سمجھنے والے ہیں کس میں اتنا دم کم ہو تو دنیا کو بتائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ فقیر
اعظم ہے جو کہ دوسروں سے پیسے مانگنے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، سب کے اندر جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق عمران جو خان ہے وہ بھی یہ بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کے پچھلے کچھ مہینے ڈیزاسٹر تھے اکنامک فرنٹ پر، معاشی میدان میں، اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ اچھی خبریں جنیوا کانفرنس سے ملی ہیں کیونکہ وہاں پر IMF کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں اور دیگر کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کے جو ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں ہر وقت اور ہر موسم کے، سعودی عرب اور UAE، وہ بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کر رہے اور آرمی چیف کی جانب سے کی گئی ریکویسٹ کو، اور یہ بڑا المیہ ہے ناظرین کہ شہباز شریف کو اس بات پر حکومت چھوڑ دینی چاہیے جو کہ سویلین سپرمیسی کا دعوے دار ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو سعودی عرب میں پراپر پروٹوکول دیا گیا، جبکہ شہباز شریف بھی UAE کے ہنگامی دورے پر پہنچے ہیں اور بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو کہ آلریڈی UAE پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق پاکستان کی امداد کے لیے ان کے ساتھ مل کر وہ ٹاکس کریں گے۔ جبکہ ناظرین، جنرل عاصم منیر کا آج آخری دن ہے کیونکہ ISPR اس کے حوالے سے پہلے بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف کا دورہ ہے وہ 4 جنوری سے 10 جنوری تک ہوگا، اور آرمی چیف کا دورے کا آج سے آخری دن تھا۔ لیکن اس سب کے اندر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ کس نے شہباز شریف کو مجبور کیا کہ وہ فوری ہنگامی طور پر UAE آئیں، لیکن یہ یقین کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی معاشرت کے جو بڑھتے ہوئے کرائسس ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور چیزوں کو اس وقت بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ UAE، چائنا اور پاکستان کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور ایسے معاملات کے اندر جب پاکستان پھنس چکا ہوتا ہے وہ پاکستان کو نکالنے میں ہر بار پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، IMF کے ساتھ معاملات کو سیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ دوست ممالک میں مدد کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ سعودی عرب پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ آپ کے ملک میں سیاسی جو استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لانے کے باوجود کوئی بھی دوست ممالک جو ہے پاکستان کی مدد کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوگا، اور اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور سیاسی استحکام کا ملک میں لانا اس وقت بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔